تھا کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا، پہلے بھائی کو تو آلے لیتے، اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں۔ جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا، بچا تو سکی۔ مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یا جوانی سچی ہے، جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے، آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو اور یار کہاں جا رہے ہو؟ یہ تیرا سگا بھائی ہے، یہ تیرا اپنا ہے، اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے، ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے، اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا۔ صرف جائیداد کا حصے دار نہ سمجھنا، تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے، تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے، تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے، تیرے بازوؤں کا زور تیرا بھائی ہے، تیری طاقت تیرا بھائی ہے، تیری ہمت تیرا بھائی ہے، اور جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو غیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے۔ اگر خدا نے عقل دی ہے اور تجھے تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا مت، سینے سے لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی نہ یہاں مثال ہے نہ وہاں مثال۔ بدلو اپنے آپ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے بھائی بھائی غازی عباس سے کہا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، بھائی کہہ دے۔ اگر بھائی کا جنازہ اٹھ گیا نا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والا نہیں ملے گا۔ جی یہ کربلا کے رشتوں کی سچائی، رشتوں کی سچائی۔ غازی عباس کے آپ پوری تاریخ کربلا کی پڑھ ڈالیں گے، پوری تاریخ۔ کتنے شہید ہوئے کربلا میں؟ کتنے؟ منہ کا تالا توڑیے ورنہ سلام پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں اور بڑے بڑے بیٹھے منہ دیکھ رہے۔ کتنے؟ 72۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیے، 70 لاشیں میرے امام نے اٹھائے، 70، لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئے۔ جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے اور لانا تو بڑی بات، جیسے غازی عباس نے کہا تھا ادرکنی یا حسین، حسین مجھے سنبھالیے، میرے حسین نے فوراً کمر پکڑ لی تھی، فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ اپنے ہوتے ہیں، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، اللہ اللہ اکبر۔ حسین بھی کربلا کے میدان میں گئے، صرف ایک زین العابدین کربلا میں بچے، ایک زین العابدین، وہ بھی بیمار ہے، بخار ہے، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ میرے حسین جانے لگے، اس وقت نہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے۔ امام زین العابدین بے ہوش تھے، آپ نے بیٹے کو اٹھایا، ہلایا ڈولایا، آنکھ کھل گئی بیٹے کی، اللہ اکبر۔ تیار دیکھ کا چیخ نکل گئی، ابا مجھے جانے کی اجازت دے۔ فرمایا نا اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا جا کر کے؟ فرمایا لو جتنی امانتیں میرے پاس تھی زین العابدین تمہیں بتے رہا ہوں، اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظر آنکھوں دیکھا حضور کی چوکھٹ پہ بیان کرنا، کیا درد تھا کربلا میں۔ پھر میرے حسین بھی گئے اور جامع شہادت نوش کیا۔ جامع شہادت نوش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں، یار کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو رات بھر نہیں، راتوں دل نہیں لگتا ہے۔ جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا، ان خیموں کی اداسی کا عالم کیا ہوگا، ان کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا۔ مگر سلام کرو زینب کبریٰ کی جرتوں کو، ان کی ہمتوں کو، قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے نا، پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر، اسلام تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سلام کرو سیدہ زینب۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا، نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لیے، نہ میرا گریبان پکڑا گیا۔ ایک جلسے میں بیٹھ کے ہم نے 2-3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے دین کا حق ادا ہو گیا، نہیں دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔
شہید ہوئے. پھر منظر کیا تھا؟ رات آئی. جانتے ہو میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب جی بھیا میری فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی امین تم ہو. یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا, یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے اللہ اللہ پر. اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. ہر پردیسی پردیس جاتا ہے نا تو بچے توڑ دیتے ہیں اسے, بچے توڑ دیتے ہیں. اکثر ایسے ہیں نا جو اولاد والے, اکثر ہم میں اولاد والے لوگ ہیں یار. جب بھی بندہ نا پردیس جاتا ہے اور اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد اسے کھوکھلا کر دیتی ہے. میرے حسین تو صرف پردیس نہیں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے تھے. سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا. فرمایا زینب آج کے بعد تمہیں ذمہ داریاں سنبھالنی ہے. شہید ہوئے. سیدہ زینب کو خیال آیا بڑے کمینے ہیں یزیدی, شام کو لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے, کہیں اور زیادتی نہ کریں. آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا حضرت زینب نے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر اپنے سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر لیا اور لاشوں کے پاس پہرا دینے کے لیے بیٹھ گئے. اس امید پہ بیٹھی اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دے گی, دوبارہ نہیں کرنے دے گی. بیٹھی ہوئی تھی, رات کا ایک حصہ گزر گیا. پھر رات میں کوئی سوار آیا, آہٹ سنی آنے کی, چادر سنبھالی, خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر اب کوئی یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر دکھائے گا. اب تک صبر دیکھا ہے, اب ہماری پاور دیکھو گے, یہ کہہ کے اٹھی. لیکن جب سوار قریب آیا نا اللہ اللہ پر تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا. اس نے آتے ہی کہا بیٹی کون ہے تو؟ جیسی اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیدہ کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں, تو کون ہے ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ بیٹی میں کون ہوں, یہ بتا یہ لاش کس کی ہے؟ کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے. کہا یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے؟ کہا یہ اون و محمد میرے بچوں کی لاشیں ہیں. پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. آنے والے نے سنا, سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا. سیدہ زینب نے نکیل پکڑی کا جا کدھر رہا ہے اپنے بھی تو پتہ بتا کے جا, تو کون ہے؟ آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو, میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ. کہا کس لیے آئے ہو نانا؟ کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا گیا کہ نہیں. اللہ اکبر. یہ کہہ کے حضور تو آ جاتے ہیں. اب تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے. محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے, نگاڑے بجانا حسینیت نہیں ہے, ان کے نام پہ تماشے کرنا حسینیت نہیں ہے. ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے, درد کربلا کیا ہے, پیاسے کربلا کیا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو. اللہ اکبر. رات کے 3 حصے گزرے. حضرت حر کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا, آئی ہے وہاں پر جہاں سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے, آ کر کے سلام کیا. سیدزادی نے دیکھا, کہنے لگی کیا بات ہے؟ کہا یہ پانی قبول فرما لیجئے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں حر کی بیٹی ہوں. میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے. میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں. سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا, آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا, ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے. کہا کس لیے؟ کہا جس کا اکبر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا, جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا, جس کا اون و محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا. اتنا کہا چیخ نکلی ہے. کہا سیدزادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا. آپ بھی یاد رکھیے اگر سیدزادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے. اللہ اکبر. غور کرنا پیارے. کہا آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ, آپ کی امی کا واسطہ. آپ نے پانی ہاتھ میں لیا. پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر میری سکینہ پیاسی
پیاسی ہے. حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے. خیمے میں تلاش کیا جہاں لیٹنے کی جگہ تھی, خیمے کو جلائے جا چکے تھے. اللہ اکبر تلاش کیا, کہیں پہ پتہ نہ چلا. پریشان ہو گئی. آواز دی سکینہ سکینہ, کہیں سے آواز نہیں آئی. پھر مقتل کی طرف دوڑی. پھر کیا دیکھتی ہے, آواز دیتی ہے سکینہ. ایک ننھی سی آواز ابھری, کہا پھوپھی یہاں آ جائیے, میں یہاں ہوں. ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے کیا دیکھتی ہے, اللہ اکبر, حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا ہے, لیٹی ہوئی ہے. حضرت زینب نے اٹھایا, کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ بابا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے, مجھے باپ کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. آج باپ کی جدائی کی پہلی رات کی, آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی, آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی. میری آنکھ کھلی, میں نے آواز دی, بابا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے. اتنے میں آواز آتی ہے, میری سکینہ پریشان کیوں ہوتی ہے, تجھے آج سینے سے لگا کے سلا دوں. کہا اتنا میں نے سنا. دوڑ لگائی. جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہیں, سیتی ہوئی لاشیں ہیں, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں. میں نے کہا بابا کہاں ہو؟ کہا اس لاشے میں ہاتھ اٹھائے. کہا سکینہ یہاں ہو. کہا میں نے آ کے دیکھا, رات دن میں سینے پہ لیٹتی تھی, لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے. وہ جوانوں گزارش کروں گا, رب سے سجدوں میں بیٹے مانگا کرتے ہو, اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو. اس لیے کہ بیٹے دکھ کے بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے, بیٹیاں دکھوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے. ہم نے صرف بیٹے مانگے, لیکن بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا. خدا کے واسطے یاد رکھنا, بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے. جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے, جب بیٹے دھکا دیتے ہیں, تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے. تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے؟ تو نے جہیز دیا بیٹی کو لاواری